یہاں جتنے بھی امام مسجد ہیں آج انشاءاللہ اس فتوے کے بارے میں ضرور آپ کو آگاہ کریں گے، اور کل مدرسے کے اندر بھی یہ تذکرہ چلا، سارے امام مسجد جمع ہوئے۔ امام کا کام ہے اپنا فرض ادا کرنا۔ تو میں یہ فتویٰ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں یہ کس چیز کے بارے میں۔ یہ کراچی سے فتویٰ منگوایا گیا ہے 2-3 دن کے اندر، جامعہ اشرف المدارس کراچی دارالفتاح سے یہ فتویٰ آیا ہے۔ اس فتویٰ میں لکھا ہے، پہلا سوال یہ ہے، جو ہماری عوام گمراہ ہے، بازاروں میں لوگ جس کو دیکھو بس اس کے پاس یہی کام ہے، اسٹیشن پر کل ایک مولوی صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے شہر کے اندر لوگوں نے 7 کروڑ روپیہ لگا دیا ہے اس پر، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے سوال والے نے پوچھا مفتی صاحب SRA کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک کے لیے کچھ رقم مثلا $100 دینے پڑتے ہیں، پھر وہ ایک ٹاسک دیتے ہیں، وہ یہ کہ 12 الیکٹرانک چیزوں کی تصویریں ہوتی ہیں جو کہ اسی ایپ میں سبمٹ کرنی پڑتی ہیں، اور یہ کام کرنے پر روزانہ $2 ملتے ہیں جو آج کل ہماری عوام کرتی ہے، اور ٹاسک مکمل نہ کرنے پر وہ $2 نہیں ملتے۔ مزید یہ کہ رجسٹر ہونے کے لیے $100 دینے پڑتے ہیں، وہ کچھ مدت تک تو نہیں نکال سکتے، اور یہ $100 میں کبھی کٹوتی نہیں ہوتی، اسی طرح ہی رہتے ہیں، کچھ مدت کے بعد نکل جائے۔ آگے لکھا ہے جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب حامد المصریہ۔ ہماری معلومات کے مطابق SRA سیلز رینکنگ نامی ویب سائٹ میں شامل ہونے کے بعد مخصوص VIP لیول کی ممبرشپ آفر کی جاتی ہے۔ کسی لیول کی خریداری کے بعد اس کے مطابق ایمیزون کے آرڈر ملتے ہیں جن سے اشیاء کو سبمٹ کی جاتی ہے، جس کی مد میں ایک مخصوص نفع مذکورہ کمپنی کو ملتا ہے۔ صورت مسئلہ میں مذکورہ ویب سائٹ میں شرعاً بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا خرابی پائی جاتی ہے اس میں؟ مذکورہ ایپ میں آرڈر وصول کر کے ان کو سبمٹ کرایا جاتا ہے، اور ممبر کو باور کرایا جاتا ہے کہ وہ ایمیزون کا سیلز اسسٹنٹ ہے، جبکہ در حقیقت ہماری معلومات کے مطابق ایمیزون کی ایسی کوئی پالیسی نہیں کہ وہ اپنے آرڈر کسی اور کے ذریعے وصول کر کے اپنے کسٹمر تک چیز سبمٹ کروائے، بلکہ اسی طرح کی کمپنیاں ممبر سے پیسہ وصول کر کے ان کو انویسٹ کرتی ہے، پھر ان کا جو نفع آئے ان میں سے اصل سرمایہ میں لوگوں کو ایک محدود کمیشن دیتی ہے، جبکہ در حقیقت ان کمپنیوں کا کوئی خارجی کاروبار نہیں ہوتا، اور نہ یہ مذکورہ کام مقصودی ہوتا ہے، بلکہ یہ محض فرضی کام ہوتا ہے، لہٰذا یہ قرض پر نفع حاصل کرنا ہے۔ قمار کے مشابہ، قمار کہتے ہیں جوئے کو، قرض پر نفع حاصل کرنا ہے۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اب بھی یہ کام چلتا ہے، بینک میں آپ نے 5 لاکھ روپیہ رکھے، ہر مہینے بینک آپ کو 10,000 یا 5,000 دے رہی ہے، یہ پیسے پر پیسہ ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ کو بہت ساری باتوں کا نہیں پتا، آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کیا چیز کر رہے ہیں، کس کمائی میں لگا رہے ہیں، آپ کو کوئی علم نہیں۔ اگر کوئی چیزوں فروخت کرنی ہے تو اپنی ملکیت میں اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کل آپ حضرات سارے سوشل میڈیا والے ہیں، منڈی بہاؤالدین کی ایک تصویر آئی ہے، ایک نوجوان نے 14 لاکھ لگائے، پھر جب صبح اٹھا کھلے تو اس کے 14 لاکھ بند تھے، تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے خودکشی کی، دل برداشتہ ہو گیا۔ اور شریعت میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سود کا گناہ جو ہے 70 حصے ہیں، اور ایک گناہ ایسا ہے، ایک حصہ اس کا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 70 حصے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حصہ ایسا ہے، 70 نہیں، ایک حصہ اپنی ماں کے ساتھ جمع کرنا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اور ایک حدیث میں اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لینا۔ سود کا ایک گناہ اتنا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو سود کھا کر آتا ہے، جو لوگ اس میں پھنسے ہوئے، اس کی نماز قبول ہے، اس کی عبادت قبول ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے سود سے ایک حصہ بھی، ذرا سا جسم کا ٹکڑا بھی پرورش کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا وہ جہنم میں جلے، جب تک وہ ٹکڑا جہنم میں نہیں جلے گا اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ سود دینے والے پر بھی لعنت کی ہے، سود لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے، سود کا گواہ بننے والے پر بھی لعنت کی ہے، سود کھانے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور سود کھلانے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 شخص ایسے ہوں گے اللہ رب العزت ان کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے کہا عرض کہ اللہ کے رسول کو کون سا شخص ہے؟ فرمایا جو سود کھاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، جو سود کھائے گا، شراب پیے گا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا، یتیم کا مال کھائے گا، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا ملعونہ وطالبها کلاب، جو دنیا کی طلب رکھتے ہیں وہ کتے ہیں، دنیا لعنت کی ہوئی ہے، اور جو اس کی طلب اس کا، فرمایا
جب پیسہ آتا ہے وہ سوچتے ہیں میں ادھر سے بھی پیسہ اس میں سے بھی فراڈ کروں، میں چینی میں سے بھی کھاؤں، آٹے میں سے بھی کھاؤں، میں گندم میں سے بھی کھاؤں، میں اپنے کا بھی کھاؤں، بھائی کا بھی کھاؤں، بہن کا۔ جب یہ ساری جگہ ہاتھ مارتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کلاب ان کے کتے ہیں، کتے جو دنیا کی طلب رکھتے ہیں۔ ابھی کوئی پتہ نہیں کس کی آنکھ بند ہو جائے، آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے شراب پیتے ہوں گے، سود کھاتے ہوں گے، لہو و لعب کرتے ہوں گے، وہ رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو بندر اور سور بنے ہوں گے، پوری کی پوری بستیاں پورے کے پورے علاقے دھس جائیں گے زمین میں۔ اللہ کے رسول نے بے شک دیکھ سکتا ہے، قرآن پاک کی آیتیں بھی موجود ہیں، اور اگر کسی اور سے فتویٰ لینے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب صبح اٹھیں گے سور بندر بنے ہوں گے، بستیاں کی بستیاں دھس جائیں گی، آسمان سے پتھر آئیں گے، قوم عاد اور قوم لوط کی طرح آسمان سے پتھر آئیں گے، ان پر آندیاں چلیں گی۔ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ کون شخص ہوں؟ فرمایا یہ سود کھانے والے اور شراب پینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، ایک بکری مری پڑی تھی، بکری کا بچہ تھا، حدیث پاک میں آتا ہے بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، اس کا ایک کان کٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ کون تم میں سے ایک درہم کے بدلے اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک درہم کے بدلے میں ہم تو اس کو ادنا سی چیز کے بدلے میں بھی نہیں خرید سکتے، ادنا سی چیز کے بدلے میں بھی نہیں خرید سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں جس طرح تم اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس ایپ سے بچیں جنہوں نے، اور ایک اور بات، بہت سارے ذاتی ایسے ہیں جنہوں نے آگے بھی بہت ساروں کو کھول کر دے دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک تو خود گناہ کیا ہے، آگے دوسروں کو بھی گناہ پر لگایا ہے۔ اگر 1 2 3 4 10 جتنے بھی ساتھیوں نے، اگر اس نے ایک کو کھول کر دیا، اس نے آگے جتنوں کو کھول کر دیے، جس نے کھول کر دی ہے، ابتدا کی ہے، سب کا گناہ اسی پر رہے گا۔ وہ جب تک سود کھاتے رہیں گے، اپنی ماں سے زنا کرتے رہیں گے، اس وقت تک یہ سارا گناہ اسی کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ یہ لاکھ کوشش کرے یہ گناہ رکنے والا نہیں، یہ توبہ طائب ہوتا رہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے معاملہ، اللہ کیا کرتے ہیں، یہ توبہ ہاں ان ساتھیوں سے بند بھی کرائیں، جس کو کھول کر دی ہے اس کو بند بھی کرائیں، جب تک وہ چلائے گا آپ اسی گناہ میں رہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے ان سب کا گناہ اسی پر ہے، اگر اچھے کام کو